کچھ دن سے میرے کزن کی بیٹی ہسپتال میں داخل تھی۔ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ پتہ چلا کہ چیختی ہے، چلاتی ہے اور کاٹتی ہے۔ 12 سال کی بچی ہے۔ مجھے پتہ چلا تو دیکھنے ہسپتال گیا۔ بچی کی ٹانگیں اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے اور وہ تڑپ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب سے ملا تو بولے ہسٹیریا ہے۔ باپ سے پوچھا تو کہنے لگا اس کو سایہ ہو گیا ہے۔ والدہ نے کہا اس کی پھپھو نے جادو کروا دیا ہے۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ میں نے بچی کے پاس جا کر اسے پیار کیا اور پانی پلایا۔ وہ بے قرار تھی، کہتی ہے مجھے گول گپے کھانے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے کہ اس کو کوئی چیز بازار سے نہیں دینی۔ میرا ماتھا ٹنکا۔ میں نے پوچھا کہ بچی کی یہ حالت کب سے ہے؟ والدہ نے بتایا کہ چھٹیوں کے آخری 20 ایام اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی۔ وہاں سے جب سے واپس آئی ہے طبیعت ناساز ہے، چڑچڑی سی ہو گئی ہے، باہر نکل نکل کر بھاگتی ہے، کہتی ہے کہ گول گپے کھانے ہیں اور وہ بھی لا کر دیے پر پسند نہیں آتے، پھینک دیتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے۔ میں نے لڑکی سے تنہائی میں بات کرنے کی اجازت چاہی جو مل گئی۔ میں نے بچی کے ہاتھ پاؤں کھولے اور ٹیرس پر لے گیا، اسے پانی پلایا۔ میں نے کہا مجھے اپنا دوست سمجھو، جو کچھ ہم میں بات ہوگی وہ راز رہے گی۔ میں نے قسم کھائی۔ لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا تو کہنے لگی آپ اپنی ماں کی قسم کھائیں کہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کہنے لگی پھپھو کے محلے میں ایک گول گپے والا ہے جس کے گول گپے مجھے بہت پسند ہیں۔ میرا کزن اور میں ہم دونوں وہ کھانے کے لیے جاتے تھے۔ میں جب سے واپس لوٹی ہوں دل بہت بے قرار رہتا ہے اور جسم میں جیسے کچھ چل سا رہا ہے۔ میں نے اس سے اس کی پھپھو کا نمبر لیا اور اس کو یقین دلایا کہ میں جو کچھ بھی کر سکا ضرور کروں گا۔ اگلے روز میں اس کی پھپھو کے گھر گیا۔ رشتہ دار تھے، میری بہت عزت کی۔ میں نے اس کے بیٹے کے ساتھ سے بازار تک چلنے کو کہا۔ ہم پیدل ہی شام کو گھر سے نکلے۔ باتوں میں نے لڑکی کے حوالے سے گول گپوں کی تعریف کی اور یوں ہم اس دکان کی کیبن میں پہنچ گئے۔ گول گپے منگوائے گئے اور کھائے بھی، بہت مزیدار تھے، الگ سا ذائقہ تھا۔ خیر میں نے کچھ پیک کروا لیے اور ساتھ لے آیا۔ رات کو واپس شہر آیا اور وہ گول گپے ایک دوست کی لیب والے کو دیے کہ اس کو چیک کرتے۔ منشیات والے ادارے کو بھی ایک سیمپل دیا۔ اگلے دن رپورٹ آئی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ رپورٹ میں پتا چلا کہ مسالہ جات میں ہیروئن ملائی گئی ہے۔ میرا ایک لمحے کے لیے دم بند سا ہو گیا۔ میں نے فوراً اینٹی نارکوٹکس سے رابطہ کیا اور اس گول گپے والے کی دکان پر ریڈ کیا تو وہاں سے شراب، ہیروئن اور چرس برآمد ہوئی۔ یہ باقاعدہ ایک منشیات کا اڈا تھا اور گول گپے والا اپنے گول گپوں میں ہیروئن گھول کر کھلا رہا تھا۔ جو لگ گئے وہ یہاں سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ ان کو پکڑوا کر بچی کی طرف لوٹا اور ڈاکٹر صاحب کو اعتماد میں لے کر بچی کے ادارے میں داخل کروا کر علاج کروایا۔ اب آئیں اصل مسئلے پر، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسکولوں کے باہر، ریڑھیوں پر اور اسکول کالجوں کی کینٹینوں پر، محلے میں پھرتے ریڑھی والے ہمارے بچوں کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے اب ان نشوں پر لگ چکے ہیں اور ہمیں معلوم ہی نہیں۔ ہم بحیثیت مجموعی اپنی اولاد سے غافل ہیں۔ ایک دوست نے بلو ایریا سے ایک ٹھیلے سے چائے پی تو اسے بہت سکون محسوس ہوا۔ وہ 3 ماہ تک چائے اس ٹھیلے سے ہی پیتا رہا۔ پھر ایک رات اس نے نیوز دیکھی کہ جس ٹھیلے سے وہ چائے پیتا تھا اس کو سیکیورٹی والوں نے دھر لیا ہے۔ وہ چائے میں پوسٹ کے ڈوڈے وغیرہ ڈالتے تھے۔ وہ لوگ اپنے منافع کے لیے لوگوں کی جان سے کھیل جاتے ہیں۔ اللہ کریم انہیں ہدایت دے اور ہمارے بچوں کو اس لعنت سے محفوظ رکھے۔